امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، لو از نوٹ ڈیفیکلٹ۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والدین نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 4، ریڈمپشن۔ اورہن ایک کامیاب بزنس مین ہے جس کی پرورش ایک امیر لیکن محبت سے محروم خاندان میں اپنی جڑواں بہن نیہان، چھوٹی بہن نورشاہ اور ان کی سرد دور کی ماں عفیفے کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل نیہان نے ایریٹیریا میں ڈاکٹر کے طور پر رضاکارانہ کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن حال ہی میں اس سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ اورہن اپنی جڑواں بہن کے پیچھے جانے اور اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ہیرا سے ملتا ہے، ایک غریب لڑکی جو اسمگلروں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نیہان کو ایک مقامی گینگ نے زہر دے کر مار دیا ہے تو اورہن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ ابھرتا ہے کہ یہ دراصل ہیرا ہی تھی جسے گینگ نے کھڑا کیا تھا اور اس نے اس کی بہن کو زہر دیا تھا، اورہن نے انتقام کا ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ ہیرا کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، لیکن ایک قیدی کے طور پر اسے زندگی سے بچانے کے بجائے وہ اس کے لیے حالات کو اور بھی خراب کر دے گا۔ نمبر 3، فیئر ویل لیٹر۔ اللہ نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں بالخصوص اللہ نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک جا چکی ہیں۔ نمبر 2، سٹک مین۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی ایک ڈیو ہیکل امریکی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے۔ جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آسل اور والد بلینت جو ولا میں آباد ہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے، تاہم تامر کو ماضی کو بھلانا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے وہ پیری سے ملنے پر بدل جاتا ہے۔ نمبر 1، فائر برس۔ زیادہ تر گلی کوچوں کے بچوں کی عمر 20 سال تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن لوگوں نے اسے 20 سال تک پہنچایا وہ زندہ رہے۔ منشیات، تشدد، جنسی طور پر ہراساں کرنا اور بھوک، اسٹریٹ چلڈرن کا مقدر یا تو جیل ہے یا قبر۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔